السلام علیکم لسنرز، آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے فطرت۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا نام رقیہ بیگم ہے۔ نسبت کے لحاظ سے ہمارا تعلق لکھنؤ سے ہے۔ تقسیم کے بعد ہم پاکستان آ گئے اور یہیں پلے بڑھے۔ میٹرک کے بعد گھر والوں نے ہمیں پڑھائی کو خیر بات کہنے کے لیے کہا تو ہم نے نہایت سعادت مندی کے ساتھ اقرار میں سر ہلا کر ان کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ پھر ماں باپ نے محلے کے ایک لڑکے کے ساتھ ہماری نسبت طے کرنے کی بات کی، تب بھی ہم نے انکار کرنا مناسب نہیں جانا اور حسب فطرت اقرار میں سر ہلا دیا۔ لڑکے کا نام نذیر احمد تھا۔ میونسپل کارپوریشن میں کلرک کے عہدے پر فائز تھا۔ اس کے آگے پیچھے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس کی سرپرستی کرنے والے ماموں کا انتقال حال ہی میں ہوا تھا۔ گھر کرائے کا تھا اور نوکری اپنی تھی، اس لیے پینٹ شرٹ پہنے بہت عیاشانہ زندگی بسر کرتا تھا۔ ویسے ہمارے ماں باپ کے کہنے کے مطابق لڑکا نہایت شریف اور فرما بردار تھا۔ ہمارے گھر کے کام وہ بغیر چوں چرا کیے کر دیتا تھا۔ تو صاحب، ہماری شادی چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کے مترادف نہایت عجلت کے عالم میں سادگی کے ساتھ کر دی گئی۔ یوں ہم دلہن بن کر نذیر احمد کے 2 کمروں پر مشتمل مکان میں چلے آئے۔ زندگی نہایت احسن طریقے کے ساتھ گزرنے لگی۔ نذیر احمد شکل و صورت کے لحاظ سے نہایت واجبی ہونے کے علاوہ رکھ رکھاؤ کے معاملے میں نہایت حساس اور فطرت کے لحاظ سے ہمارے برخلاف حالات سے سمجھوتہ نہ کرنے والے انسان تھے۔ وہ مزید سے مزید تر کی تلاش میں سرگرداں رہنے کو فخر کے قابل گردانتے تھے۔ علاوہ ازیں جھوٹ بولنا بھی ان کی فطرت میں شامل تھا۔ شادی کا اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود ہمیں ان کی صحیح آمدن کے متعلق جانکاری نہ ہوئی۔ جو کچھ اعداد و شمار انہوں نے ہمیں بتائے بھی تو وہ بعد میں غلط ثابت ہوئے۔ بہرکیف ہمیں صرف روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر جو رقم مہینے کے مہینے دستیاب ہوتی تھی، اس میں گزر بسر نہایت معقول انداز میں ہو جایا کرتی تھی۔ ان باتوں کے علاوہ ہمیں ان سے مزید کوئی شکایت نہیں تھی۔ شادی کے پہلے سال ہمیں ماں بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ لڑکے کا نام نذیر احمد نے منیر احمد رکھا۔ ہم نے اقرار میں سر ہلا کر رضامندی کا اظہار کیا۔ منیر احمد کی پیدائش کے 1 سال بعد نذیر احمد نے ہمیں بتایا کہ وہ اپنی موجودہ زندگی سے خوش نہیں ہیں۔ بیرون ملک جا کر کوئی مناسب ذریعہ معاش تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی سے مطمئن تھے۔ گھر میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ہمارا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا کسی بھی لحاظ سے کمتر نہ تھا۔ اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نذیر احمد کو باہر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ شاید یہ ان کی فطرت کا تقاضا تھا جو انہیں مجبور کر رہا تھا کہ بہتر سے بہتر ذریعہ معاش پرآسائش زندگی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تب ہم پر یہ حقیقت بھی آشکارا ہوئی کہ وہ باہر جانے کے لیے کافی عرصے سے اپنی ماہانہ آمدنی میں سے رقم پس انداز کر رہے تھے، اس لیے انہیں چنداں مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ہمارے اقرار یا انکار سے ان پر کوئی خاص اثر نہیں پڑنے والا تھا، پھر بھی ہم نے دبے لفظوں میں انہیں روکنے کی کوشش کی۔ تب انہوں نے ہمیں یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ وہ سب کچھ اپنے بچے کے بہتر مستقبل کی خاطر کر رہے ہیں۔ کچھ دنوں کی بات ہے، وہ لندن میں رہائش پذیر ہونے کے بعد ہمیں بھی بلانے کی کوشش کریں گے۔ یوں ہم خاموش ہو گئے اور مارچ کے اوائل میں نذیر احمد ہمیں اور منیر احمد کو چھوڑ کر لندن کی جانب سدھار گئے۔ ان دنوں باہر جانا مشکل نہیں تھا۔ اگر معقول رقم آپ کی جیب میں موجود ہو تب کسی بھی ملک کا ویزا بآسانی دستیاب ہو جاتا تھا۔ سو نذیر احمد کو دستیاب ہو گیا اور وہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کی بدولت ہماری زندگی میں جو خلا پیدا ہوا، اسے بھرنے میں منیر احمد کے ننھے وجود نے نمایاں کردار ادا کیا۔ نذیر احمد کے خطوط بھی تواتر کے ساتھ آتے رہتے تھے۔ کبھی کبھار وہ مختصر رقم بھی بھیج دیا کرتے تھے جو نہایت قلیل ہونے کے باوجود بھی ہماری گزر بسر کے لیے کافی ہوتی تھی۔ ہمارے محتاط اندازے کے مطابق نذیر احمد کے بیرون ملک جانے کے بعد ہمارے مالی حالات پہلے سے متاثر ہوئے تھے۔
हमारी ज़्यादा गुसर बसर उधार पर होने लगी थी। इन दिनों हमें ये जानकर खुशी के साथ कुछ परेशानी भी महसूस हुई कि मैं दोबारा माँ बनने वाली थी। हालात की तंगदस्ती की बदौलत हमने खुद इंतहाई कदम उठाने का फैसला किया। मैट्रिक की वाजबी तालीम की बदौलत हमें ढंग की नौकरी मिलना मुमकिन नहीं था, इसलिए महल्ले वालों के साथ बाहमी मशवरे के बाद हमने सिलाई कढ़ाई का इदारा खोलने का फ़ैसला किया। एक सिलाई मशीन हमारे हमरा मौजूद थी, दूसरी हमने कुछ रकम पसंदाज करके ख़रीद ली और अल्लाह का नाम लेकर इदारे का आगाज़ कर दिया। कागज़ के चार्ट पर सिलाई कढ़ाई का काम बखूबी सिखाया जाता है, लिखकर दरवाजे के ऊपर आवेज़ा कर दिया। पहले महीने सरसरी काम के अलावा मज़ीद पेशरफ्त नहीं हुई, लेकिन दूसरे महीने हमारे अच्छे हुस्न सलूक और कारकर्दगी की बदौलत तकरीबन 10 लड़कियां इदारे में दाखिले के इरादे से आ गईं। यूँ काम आगे बढ़ने लगा और माली मावनत का सामान भी पैदा हो गया। इस अरसे के दौरान नज़ीर अहमद की ख़त व किताबत में नुमायाँ कमी वाक़ हुई। पहले जहाँ हर 10-15 दिन के बाद ख़त मौसूल होते थे, अब दौरानिया बढ़कर महीने के महीने तक जा पहुँचा। हमारे इस्तफसार पर उन्होंने बताया कि काम की ज़्यादती की वजह से ऐसा हो रहा है। इनके कहने के मुताबिक वो 2-2 नौकरियां कर रहे थे, इसलिए तमाम दिन काम की थकन रात में जकड़ लेती है। इसी वजह से ख़त लिखना मुमकिन नहीं होता। इतवार के दिन ख़त लिखने की फुर्सत नसीब होती है, तब बाज़ार से राशन की ख़रीदारी के बाद लिखने का जो वक्त मैसर आता है वो नहायत कलील होता है। हमने हालत से समझौता कर लिया और अपने आप को इदारे के कामों में मसरूफ़ करने की कोशिशें करने लगे। काम मज़ीद से मज़ीद तर बढ़ने लगा, लेकिन हमारे अय्याम ज़िंदगी की मुश्किलात आड़े आने लगीं। खुदा मुसब्बिबुल असबाब है। इन्हीं दिनों हमारे महल्लेदार ने हमारे साथ काम करने के लिए अपनी खिदमत पेश की। हमने बखुशी इकरार करते हुए इसे माकूल मुआवजे की पेशकश की, जिसे इसने शुक्रिया के साथ कबूल करते हुए दूसरे दिन काम का आगाज़ कर दिया। हमारे दिलो दिमाग दोनों से काम का बोझ किसी हद तक कम हो गया और हम अपनी निजी ज़िंदगी की जानिब तवज्जो देने के काबिल हो गए। इन्हीं दिनों हम पर अजीम सानेहा वालिद साहब की वफ़ात की सूरत में नाजिल हुआ। वो काफ़ी अरसे से अलालत की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। यही वजह थी कि हमने इन्हें अपने गर्दिश अय्याम के मुतालिक बताना मुनासिब नहीं जाना था, लेकिन जो खुदा को मंजूर, इनका वक्त पूरा हो चुका था, इसलिए हालात से पर्दा पोशी के बावजूद दिल का दौरा पड़ने की बदौलत क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए। हमने फितरत के मुताबिक खुदा की मर्ज़ी के आगे सर झुकाया और वालदा के हमरा अपने घर चले आए। वक्त गहरे से गहरे ज़ख्म पर भी मरहम रखकर इसे भर देने की सलाहियत रखता है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। कामों में ऐसे उलझते चले गए कि सब कुछ भुलाकर दुनियादारी में मगन हो गए। ज़च्चगी के दिन करीब आ गए थे और हमें चलने फिरने में दुश्वारी महसूस होने लगी थी। मुनीर अहमद भी रोज़ बरोज़ चिड़चिड़ा होता चला जा रहा था। खुदा ने इन परेशानियों का सबब अम्मा जी की सूरत में फ़राहम कर दिया। अम्मा भी हांडी रोटी पकाती, घर को साफ़ करती और बाद में मुनीर अहमद के कामों में मगन हो जाती। हम इदारे की परेशानियों से भी दस्तबरदार हो चुके थे। हमारी महल्लेदार, जिसका नाम सुरैया जान था, इदारे के काम बहुस्न खूबी संभालती चली जा रही थी। इन्हीं दिनों हमारे महल्ले में से एक लड़के का लंदन जाने का प्रोग्राम शुनीद में आया। हम फ़ौरन अम्मा जी के हमरा उसके घर जा पहुँचे और उसकी खैरियत दरियाफ्त करने के बाद इल्तिजा करने लगे कि खुदारा लंदन में अपने काम की तकमील के फ़ौरन बाद हमारे शौहर के मुतालिक तहकीकात करना ना भूलिएगा। तकरीबन 2 महीने होने को आए हैं, हमें इनकी जानिब से खैर व आफियत भरी कोई चिट्ठी मौसूल नहीं हुई। नज़ीर अहमद का एड्रेस हमारे दिमाग में महफूज था। लड़के ने हमसे एड्रेस लेने के बाद हमें तसल्ली दी कि वो ज़रूर नज़ीर अहमद के मुतालिक मालूमात हमें इरसाल करेगा। यूँ हम मुतमईन होने के बाद घर आ गए। लड़का लंदन चला गया और हमारे दिन दोबारा उदासी के आलम में गुजरने लगे। ज़च्चगी के दौरान भी हम दरवाजे पर निगाह टिकाए डाकी के इंतज़ार में बैठे रहते थे।
ان دنوں ہمیں نذیر احمد کی یاد بہت ستاتی تھی۔ پچھلی زچگی کے دوران وہ ہمارے ہمراہ موجود تھے۔ وہ ان دنوں ہمارا بہت خیال رکھتے تھے، ہمیں کسی بھی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیتے تھے۔ نہ جانے وہ کہاں اور کس حال میں تھے۔ ثریا جان کا کہنا تھا کہ مرد خود غرض اور بے وفا ہوتے ہیں۔ نذیر احمد یقیناً کسی میم کے ساتھ بیاہ رچانے کے بعد لندن کی شہریت حاصل کر چکے ہوں گے۔ اس کی بات ہمارے دل پر بجلی کی مانند گری۔ دل تو زخمی ہوا ہی، ساتھ میں ہماری سوچ میں بھی تبدیلی نمایاں آنے لگی۔ ثریا جان کا کہنا غلط نہیں تھا۔ ہمارے شوہر کی فطرت کی بہت سی خامیاں ہمیں یاد آنے لگیں۔ بہتر سے بہتر کی تلاش، حسن و دولت کے شیدائی، کبھی بھی اپنے کام سے مطمئن نہ ہونا۔ یقیناً بہتر سے بہتر کی تلاش میں انہیں ہم سے زیادہ بہتر جیون ساتھی دستیاب ہو گیا ہوگا۔ ہم میں کوئی خاص بات تو تھی نہیں جو انہیں ان کے ارادوں سے باز رکھ سکتی۔ دکھ کی بات تو یہ تھی کہ منیر احمد کا وجود بھی ان کے پاؤں کی بیڑی نہ بن سکا۔ منیر احمد کے بعد صغیر احمد نے دنیا میں آنکھ کھولی۔ اپنے باپ کے دست شفقت سے محروم ہونے کے باوجود بھی وہ خاموش طبع اور صابر واقع ہوا۔ یہ حقیقت تو بعد میں آشکارا ہوئی کہ وہ گونگا اور بہرا تھا۔ مایوسی اور بدگمانی کا ایک پہاڑ ہم پر ٹوٹ پڑا۔ دنیا جہان کے غم صرف ہمارے لیے ہی تھے۔ کسی بھی قسم کی خوشی کی نوید ہمارے نصیب کے ساتھ منسلک نہیں تھی۔ وقتی طور پر ہم اپنی فطرت کو بھی بھلا بیٹھے اور خدا کے حضور سر جھکا کر بے تحاشا رونے لگے۔ گلے شکوے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہم خیر و عافیت کے خواستگار تھے، اپنی اولاد کے علاوہ شوہر کے لیے بھی۔ دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد بوجھ کم ہوتا چلا گیا اور ہم نہ چاہنے کے باوجود بھی زندگی کی مصروفیات کی جانب لوٹتے چلے آئے۔ ادارے میں لڑکیوں کی تعداد بڑھ کر 30 کے قریب پہنچنے والی تھی اور سلائی مشینیں 2 ہی تھیں۔ ہم نے اپنے اور ثریا جان کے منافع کو وقتی طور پر محدود کیا، پھر سلائی مشین کے علاوہ مزید سلائی کڑھائی کا سامان خریدنے بازار کی جانب چل دیے۔ رقم نہایت مختصر تھی، جبکہ سامان کی لسٹ طویل تھی۔ کسی نہ کسی طرح ضرورت کی اشیاء خریدنے کے بعد ہم اور ثریا جان جب گھر پہنچے تب ہمسائے میں موجود لڑکے کا خط ہمارا منتظر تھا۔ خط اس نے لندن پہنچنے کے بعد لکھا تھا۔ ہم نے بے تابی کے ساتھ لفافہ چاک کیا۔ بمشکل 2 یا 3 سطروں پر مشتمل خط نے ہمیں ایک دفعہ پھر توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ لڑکے کے کہنے کے مطابق جب وہ ہمارے مہیا کردہ ایڈریس تک پہنچا تب مالک مکان کے کہنے کے مطابق نذیر احمد کو جاں بحق ہوئے تقریباً 6 مہینے کا عرصہ بیت چکا تھا۔ نذیر احمد روڈ ایکسیڈنٹ میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے تھے۔ ان کی لاوارث لاش کو چند دن سرد خانے میں رکھنے کے بعد قریبی قبرستان میں دفنا دیا گیا تھا۔ خط پڑھنے کے بعد ہم ایک دفعہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ ہماری زندگی میں باقی بچا ہی کیا تھا؟ باپ کے بعد شوہر بھی ہمیں تنہا چھوڑ گیا تھا۔ منیر احمد اور ننھے صغیر احمد کے واحد کفیل اب ہم رہ گئے تھے۔ اماں بھی بڑھاپے کی ماری گھر کے کام بمشکل کرنے کے بعد چرپائی پر یوں ڈھہ جاتی تھیں جیسے ریت کی بوری ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ زمین پر ڈھہ جانے کے بعد اپنا تمام بوجھ وہاں منتقل کر دیتی ہے۔ شوہر کی وفات کے بعد ہمارے ناتواں کاندھوں پر تمام گھر کا بوجھ اور ذمہ داری منتقل ہوتی چلی گئی۔ ایسے حالات میں انسان فرار کے راستے کا تعین کرتا ہے یا پھر لوہے کی دیوار کی طرح اپنی جگہ پر ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ فرار ہونا تو ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ ہمارے دونوں بچے ہمارے عزم و استقلال کے منتظر تھے، سو ہم حالات کے تیز و تند دھارے کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ صبح ادارے کا کام کرتے اور شام کو جب اماں بھی تھک ہار کر چرپائی پر لیٹ جاتی تب گھر کے کاموں کے علاوہ ہم بچوں کے کام بھی نہایت پھرتی اور تندہی کے ساتھ نمٹانے لگتے۔ وقت کو جیسے پل لگ گئے، دن رات یوں گزرنے لگے جیسے وقت کے پہیے کو ڈھلوان کی جانب دھکیل دیا گیا ہو۔ 5 سال کا عرصہ پلک جھپکتے میں بیت گیا۔ منیر احمد 6 سال کا ہو گیا جبکہ صغیر احمد 5 سال کا۔ 5 سال کے اس عرصے کے دوران ہمارے ادارے نے بھی خوب ترقی کی۔ لڑکیوں کی تعداد 60 کے لگ بھگ پہنچ گئی جبکہ سلائی مشینوں کی تعداد بھی 15 سے تجاوز کر گئی تھی۔
ثریا جان شادی کے بندھن میں بندھنے کے باوجود ادارے سے ناتا جوڑے ہوئے تھی۔ اس عرصے کے دوران ہم نے مزید 3 لڑکیوں کو سلائی کڑھائی کا کام سکھانے کے لیے متعین کیا۔ گھر میں کچھ تبدیلیاں کی، کرسیوں اور میزوں کا انتظام بھی کیا۔ ہمارے مالی حالات بہتری کی جانب گامزن دکھائی دینے لگے اور دن سکون کے ساتھ گزرنے لگے۔ لیکن سکون کا ہماری زندگی میں بھلا کیا کام؟ ہمیں راس نہیں آتا تھا۔ طبیعت بے چین ہو جاتی تھی اور دل مضطرب۔ ہم اس دن کو کبھی بھلا نہیں پائیں گے جب 2 بجے ادارے کی لڑکیوں کو فارغ کرنے کے بعد ہم نے ثریا جان اور باقی 3 لڑکیوں کو الوداع کہا اور ظہر کی نماز کے لیے وضو کرنے غسل خانے کی جانب چل دیے۔ تب اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ ہم نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، تب ڈاکیے کو سامنے کھڑے ہوئے پایا۔ اس کے ہاتھ میں سفید رنگ کا لفافہ تھا۔ ہم نے لفافہ اس کے ہاتھ سے لینے کے بعد دروازے کو بند کر دیا اور بھیجنے والے کے نام پر نگاہ دوڑائی۔ ہمیں اپنے سر پر آسمان ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا جب ہم نے خط کے ماتھے پر نصیر احمد کا نام لکھا دیکھا، جسے مرے ہوئے 5 سال بیت چکے تھے۔ ہم نے اجلت میں لفافے کو چاک کیا، تب ایک طویل و ضخیم تحریر کو سامنے پایا۔ تحریر کے مفہوم کا مختصر خلاصہ ہم یہاں رقم کر رہے ہیں۔ لکھا ہوا تھا: سلام مسنون، تمہاری حیرت قابل دید ہوگی۔ ظاہر ہے اگر مرے ہوئے کسی انسان کا خط اپنے چاہنے والے کو موصول ہو تب ان کی حالت تمہاری حالت سے مختلف نہیں ہوگی۔ بات ہے ہی ناممکن۔ میں تجسس کو ختم کیے دیتا ہوں۔ بات کچھ یوں ہے کہ تم سے شادی کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ تم میرے معیار کے مطابق کبھی بھی نہیں تھیں۔ مجھے ظاہری حسن کے علاوہ رکھ رکھاؤ، اٹھنے بیٹھنے اور بہتر پہناوے کے علاوہ پڑھی لکھی ساتھی کی ضرورت تھی۔ شادی کے بعد تم سے کھل کر بات چیت کرنے کی ہمت پیدا نہ کر سکا، اس لیے لندن چلا آیا۔ فرار کا یہ طریقہ درست نہیں تھا، لیکن میرا مقصد کچھ اور تھا۔ میں نے یہاں اپنی پسند کی ایک غیر ملکی لڑکی کے ساتھ شادی کی اور لندن کی شہریت حاصل کر لی۔ انہی دنوں تمہاری جانب سے بھیجا ہوا لڑکا میرے متعلق معلومات کرتا ہوا ہمارے گھر تک چلا آیا۔ میں نے مالک مکان کو کچھ رقم بھیٹ چڑھانے کے بعد جھوٹ بولنے پر مجبور کیا اور اس نے میرے کہنے کے مطابق میری موت کی جھوٹی خبر معلومات حاصل کرنے والے لڑکے کو سنا دی۔ لڑکا مطمئن ہو کر واپس چلا گیا۔ مجھے افسوس تو بہت ہوا، لیکن میں کیا کرتا؟ میرے ظاہر و باطن میں رتی برابر بھی فرق نہیں پایا جاتا تھا۔ منافقت کا لبادہ اپنے جسم پر چڑھانا میرے لیے ناممکن تھا۔ مجھے جو بات اچھی لگتی ہے میں اسے اچھا کہتا ہوں اور جو بات بری لگتی ہے اسے برا کہہ دیتا ہوں۔ تمہیں قبول کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے مختصر ڈرامہ کرنے کے بعد اپنی جان خلاصی کا راستہ پیدا کر لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں نے اچھا نہیں کیا تھا اور خدا نے اس کی سزا بھی مجھے دے دی۔ میری دوسری شادی بری طرح ناکام ہو گئی۔ میری انگریز بیوی کا نام مارگریٹ تھا۔ شادی کے چند ہفتے اس نے میرے ہمراہ مطمئن انداز میں گزارے۔ اس کے بعد مکافات عمل کا سلسلہ شروع ہوا۔ مارگریٹ وہی کچھ کرنے لگی جو میں تمہارے ساتھ کر چکا تھا۔ وہ میرے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے اور ہنسنے بولنے میں خامیاں تلاش کرنے لگی۔ برا بھلا تو وہ مجھے ہمیشہ ہی کہتی تھی، لیکن اب جاہل اور گنوار بھی کہنے لگی۔ اکثر وہ دوست و احباب کے سامنے بھی اعتراض نہ کرتی تھی۔ یقیناً وقت اپنے آپ کو دوہرا رہا تھا۔ وہ باتیں سامنے آنے لگیں جن کا موجب کبھی میں بنا تھا اور نشانہ تم بنی تھیں۔ میں مارگریٹ کے معیار پر پورا اترنے میں نااہل ثابت ہوا۔ اس لیے اس نے کچھ عرصے بعد مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیا۔ میں نے یکلخت اپنے آپ کو لندن جیسے بھرپور ملک میں تنہا محسوس کرنا شروع کر دیا۔ تمہارے پاس واپس آنا ممکن نہیں تھا، اس لیے مجبور ہو کر میں نے مے نوشی کا سہارا لینا شروع کیا۔ آج 5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے بعد میں بلا کا مے نوش قرار دیا جا چکا ہوں۔ میرے دونوں گردے جواب دے چکے ہیں اور ڈاکٹر گردوں کی پیوند کاری کے علاوہ لا علاج قرار دینے کی بات کر رہے ہیں۔
زندگی و موت کے متعلق کچھ کہنا ممکن نہیں رہا۔ میں زندگی کے آخری ایام تمہارے ہمراہ گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھے دل سے معاف کر دو تو میں ہوٹل ریمبو میں رہائش پذیر ہوں۔ جلدی سے جلد رابطہ کرو، تمہارا شوہر نذیر احمد۔ خط ختم ہو گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اتنا بڑا دھوکہ ہمارے ساتھ آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ ہم تو انہیں مردہ گردان چکے تھے، لیکن وہ تو زندہ تھے۔ ان کی موت کی خبر کے بعد اماں بھی اور ثریا جان کتنے ہی عرصے ہمارے پیچھے پڑی رہی تھیں کہ ہم دوسری شادی کر لیں۔ ہم نے ہمیشہ انکار کیا۔ خدا نخواستہ اگر ہم ان دونوں کی بات مان لیتے تو آج کیا ہوتا؟ ان کا ہر فعل جھوٹ پر مبنی تھا۔ ہم نے دل میں تہیہ کر لیا کہ انہیں دوبارہ اپنی زندگی میں آنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دیں گے، چاہے وہ کتنے ہی جھوٹ دل کو دل دہلا دینے والے نہ بول لیں۔ ہم اب بالکل بھی نہیں پگھلیں گے، پتھر کے بن جائیں گے۔ یوں ہم نے چٹھی کو نظر انداز کرنے کے بعد بھلا دیا اور کاروباری زندگی میں اپنے آپ کو مصروف کرنے کے بعد دل پر تالے لگا ڈالے۔ تقریباً 2 ہفتے کے بعد جب عصر کی نماز سے فارغ نہیں ہو پائے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں بھی سونے کی نیت سے اپنے کمرے کی جانب جا چکی تھیں۔ منیر احمد صحن میں 3 پہیوں والی سائیکل دوڑاتا پھر رہا تھا۔ ہم نے سلام پھیرنے کے بعد منیر احمد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ وہ صحن کا دروازہ کھول کر دیکھے کہ باہر کون ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر دروازے کی کنڈی کھول کر پٹ پا کر دیے۔ وہ سامنے کھڑے تھے۔ 5-6 سال کے دوران ان میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں۔ کلموں کے پاس سے بال سفید ہو گئے تھے، صحت مند جسم سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا اور چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ منیر احمد حیرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ نذیر احمد نے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھانے کی کوشش کی، تب وہ بھاگ کر ہماری گود میں آ چھپا۔ نذیر احمد صحن کے درمیان میں آ کھڑے ہوئے۔ وہ حیرت بھری نگاہوں سے صحن میں ایک جانب رکھی ہوئی میز اور کرسیوں کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ہم نے جائے نماز کو طے کر کے ایک جانب رکھا اور تفہیمی نگاہوں کے ساتھ نذیر احمد کی جانب دیکھنے لگے۔ وہ نڈھال قدموں کے ساتھ آگے بڑھ کر برآمدے میں رکھے ہوئے پلنگ پر آ بیٹھے اور ہماری جانب دیکھتے ہوئے بولے، تمہیں کچھ خاص تبدیلی نہیں آئی، بیسی کی بیسی ہی ہو۔ منیر احمد کافی بڑا ہو گیا ہے، مجھے پہچانتا نہیں ہے۔ ہم تلخ لہجے میں بولے، اس معصوم کا کیا قصور؟ اس نے جب سے دنیا میں آنکھ کھولی ہے آپ کو قریب نہیں دیکھا، پہلی دفعہ اتنے قریب دیکھ کر ڈر گیا ہے۔ نذیر احمد نے ہماری بات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، صحن میں میز اور کرسیاں موجود ہیں، بھلا ان کا یہاں کیا کام؟ ہم پھٹ پڑنے والے لہجے میں بولے، آپ کی ذمہ داریوں سے فرار ہونے کے بعد میلے والے تو ہمارا خرچہ برداشت کرنے سے رہے، اس لیے میں نے گھر میں ادارہ کھول لیا۔ اندرون کمرے سے اماں بھی کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، رقیہ، باہر کون ہے؟ کس کے ساتھ باتیں کر رہی ہو؟ ہم نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا، اماں بھی، آپ کے داماد ہیں، باہر آ کر ان سے مل لیجئے۔ کچھ پتہ نہیں ان کا ارادہ بدلنے کی صورت میں واپس لندن جانے کا پروگرام نہ بن جائے۔ کمرے میں پلنگ کے چرچرانے کی آواز سنائی تھی، پھر اماں بھی کی حیرت زدہ صورت نمودار ہوئی۔ نذیر احمد پلنگ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اماں بھی نے ان کے سراپے کا جائزہ لیا، پھر آگے بڑھ کر نذیر احمد کے ساتھ لپٹ کر زاروں قطار رونے لگیں۔ نذیر احمد کی نگاہوں میں بھی آنسو مچلنے لگے۔ انہوں نے ہاتھوں کی مدد سے انہیں پوچھنے کی کوشش کی، لیکن آنسوؤں کے ریلے نے رکنے سے انکار کر دیا اور وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ہماری آنکھوں سے بھی آنسو برسات کی بارش کے قطروں کے مانند برسنے لگے۔ منیر احمد حیرت بھری نگاہوں سے اچانک ماحول میں پیدا ہونے والے تغیر کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اماں بھی نے آنسوؤں کو پوंچھتے ہوئے نذیر احمد سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، میرے بچے، تم ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ ہمسائے کے لڑکے کے کہنے کے مطابق تم حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں آتا تھا، لیکن تمہاری عدم موجودگی مجھے ہمیشہ افسردہ کر دیتی تھی۔ پھر یکلخت انہوں نے نذیر احمد کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، تم بہت کمزور ہو گئے ہو۔
नसीब दुश्मना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये क्या हुलिया बना रखा है? नज़ीर अहमद सर्द आह भरते हुए पलंग पर बैठते हुए बोले, इस दुनिया में जो कुछ बोया था अब काटने का वक्त आ गया है। मेरी तबीयत नासाज है, दोनों गुर्दे तबाह हो चुके हैं। डॉक्टरों के कहने के मुताबिक सिर्फ चंद दिनों का मेहमान हूँ, इसलिए गुनाहों की तलाफी के लिए बहालत मजबूरी यहाँ चला आया हूँ, वरना शर्म की बदौलत आने का दिल नहीं करता था। अम्मा बी ने हैरत भरी निगाहों से अपने दामाद की जानिब देखा, फिर परेशान लहजे में बोली, कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह तुम्हें मेरी ज़िंदगी भी अता करे। अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है? रही डॉक्टरों की बात तो इनके तो मुंह में जो भी आ जाता है कह देते हैं। तुम फिक्र नहीं करना, हम तुम्हें हकीम जावेद के मतब में ले जाएंगे, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। कमरे में से सगीर अहमद के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो नींद से जाग गया था। नज़ीर अहमद ने चौंक कर हमारी जानिब तफहीमी निगाहों के साथ देखा। तब हमने कहा, मुनीर अहमद का छोटा भाई सगीर अहमद है। आपके जाने के बाद इसकी विलादत हुई। हमें इनकी आंखों में उलझन के तासुरात उभरते हुए दिखाई दिए। वो पुरशुकूक निगाहों से हमारी जानिब देखने लगे। हमने बेपरवाही के साथ कमरे का पर्दा हटाया और कमरे में से सगीर अहमद को गोद में उठाकर बाहर ले आए। वो हमारी गोद में आते ही खामोश हो गया। हमने सगीर अहमद को अम्मा बी के हाथों में थमाया और नज़ीर अहमद के लिए खाने का बंदोबस्त करने बर्ची खाने की जानिब चल दिए। रात को खाने के बाद अम्मा बी ने हमें अपने कमरे में बुलाया और संजीदा लहजे में कहने लगी, तुम्हारे तौर तरीके मुझे नज़ीर अहमद के साथ मुनासिब दिखाई नहीं देते। वो तुम्हारा मजाजी खुदा है। अगर गलती कर बैठा है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि तुम अपने हमरा इसकी ज़िंदगी को भी तबाह बर्बाद कर डालो। सुबह का भूला अगर शाम को खल लौटाए तब इसे भूला नहीं कहा जाता। और ये भी याद रखो कि गलती इंसान से ही होती है, फरिश्तों से नहीं। वो फरिश्ता नहीं है, इसलिए इसे माफ़ करके अपने दिल को और अपने घर को दोबारा बनाने की कोशिश करो। हमने झुंझुलाए हुए लहजे में जवाब दिया, लेकिन अम्मा भी वो धोखेबाज और खुद गर्ज हैं। आज भी इनका यहाँ आने का मकसद सिर्फ इनकी पेचीदा बीमारी के अलावा और कुछ नहीं है, जिसको रफ़े करने के लिए इनके पास कोई हल मौजूद नहीं है। खुदा ने बाजी पलट कर हमारी जानिब कर दी है। हमारे माशी हालात में बेहतरी पैदा होने लगी है, जबकि वो माशी लिहाज से बदहाल होते जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तब वो यहाँ कभी भी नहीं आते। रुकैया, तहम्मुल मिजाजी के साथ सोचने की कोशिश करो। अम्मा भी सर्द लहजे में बोली, अपने मुतालिक सोचना अब छोड़ दो। तुम्हारी ज़िंदगी तो जैसे तैसे करके गुजर गई, लेकिन इन मासूमों का क्या होगा जब कल को बड़े होकर अपने बाप के मुतालिक पूछेंगे? मुनीर अहमद की तो खैर है, लेकिन सगीर अहमद मासूर होने के अलावा मोहताज भी है। इसे माँ के अलावा बाप के साए की भी ज़रूरत है। इसकी माजूरी का लिहाज करो और घर को बनाने की कोशिश करो। इस माशरे में मर्द के बगैर चलना मुमकिन नहीं है और माजूर बच्चे के हमरा चलना तो नामुमकिन है। हमने न चाहने के बावजूद भी अस्बात में सर हिलाया और अपने कमरे में चले आए। यूँ हमारा और नज़ीर अहमद का सिलसिला जहाँ से टूटा था वहीं से दोबारा चल निकला। हमने भी हालत से समझौता करने में ही बेहतरी जानी और नज़ीर अहमद की खामियों को नज़रअंदाज करके एक दफ़ा फिर अपने रिश्ते को मुस्तहकम करने में लग गए। नज़ीर अहमद का मज़ीद झूठ उस वक्त सामने आया जब हम इन्हें अपने हमरा लेकर डॉक्टर के क्लिनिक में गए। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करने के बाद हमें बताया कि बेतहाशा शराब नोशी की बिना पर एक गुर्दे ने काम करना छोड़ दिया है, लेकिन दूसरा गुर्दा सेहतमंद है। अगर कुछ एहतियात की जाए तब मामला संगीन नहीं है। मुर्दा गुर्दे को सर्जरी के ज़रिए बाहर निकालने के बाद नज़ीर अहमद किसी भी किस्म के भारी काम के लायक नहीं रहेंगे और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तब रकम खर्च करके मज़ीद गुर्दे की दस्तयाबी की कोशिशें भी की जा सकती हैं। दूसरा गुर्दा लगने के बाद नज़ीर अहमद मुकम्मल तौर पर सेहतयाब इंसान की हैसियत से अपनी मौजूदा ज़िंदगी के कामों में अमल दखल के काबिल हो सकते हैं। सोच विचार के लिए उसने हमें 1 महीने का वक्त दे दिया और हम दोनों मियाँ बीवी
اس کی تحریر کردہ دوائیوں کی پرچی تھامے کلینک سے باہر نکل آئے۔ دوائی لینے کے بعد ہم نے گھر کا رخ کیا۔ نذیر احمد بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے پاس رقم نہ ہونے کے برابر تھی۔ گردے کا آپریشن کرنا ہی ممکن نہیں تھا تو دوسرے گردے کی دستیابی بالکل ہی ناممکن تھی۔ انہوں نے بات چیت کرنا ترک کر دی اور خاموش رہنے لگے۔ ہم سے ان کی پریشانی دیکھی نہیں گئی اور ہم موجودہ مسئلے کے حل کے لیے نہایت سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے لگے۔ گردے کی دستیابی کے لیے رقم کا حصول ہمارے اختیار سے باہر تھا، لیکن آپریشن کی رقم کا بندوبست ہم ادھار لے کر بآسانی کر سکتے تھے۔ رات کو ہم نے کھانے کے بعد نذیر احمد اور اماں بھی سے بات چیت کی اور انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کیا کہ ہم اپنا گردہ نذیر احمد کو دینا چاہتے ہیں۔ اماں بھی اور نذیر احمد دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ ہماری موجودہ حکمت عملی اماں بھی کی سوچ سے بالاتر تھی۔ ظاہر ہے اپنے غیر ذمہ دار شوہر کے لیے اتنی بڑی قربانی دینا ان کے لحاظ سے حماقت کے علاوہ اور کیا معنی رکھتا۔ نذیر احمد خاموشی رہے۔ انہوں نے بات چیت کرنے سے مکمل اعتراض کیا، لیکن سوچ بچار میں ڈوبی ہوئی آنکھیں اس بات کی نشاندہی کر رہی تھیں کہ وہ اپنے گزشتہ رویے پر نادم تھے اور موجودہ رویہ ان کے اختیار سے باہر تھا۔ اماں بھی نے ہمیں تنہائی میں لے جا کر سمجھا بجھانے کی کوشش کی، لیکن ہم دل میں تہیہ کر چکے تھے، اس لیے ہم نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ چاہے ہمارا شوہر غیر ذمہ دار ہی صحیح ہے تو ہمارا شوہر ہی، ہمیں اس کی فطرت اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن اس کے وجود سے ہم ٹوٹ کر محبت کرتے تھے اور گردہ تو کیا جان بھی قربان کر سکتے تھے۔ دوسرے دن ہم نے ادارے کی سلائی مشینیں بیچ ڈالیں۔ گھر میں کچھ رقم جمع پونجی کی صورت میں موجود تھی، باقی کا بندوبست ہم نے ہمسایوں سے ادھار لے کر کیا۔ بمشکل تمام آپریشن کی رقم دستیاب ہو سکی اور ہم ڈاکٹر کے کلینک جا پہنچے۔ ڈاکٹر شام کو کلینک میں بیٹھنے کے علاوہ صبح کے وقت اسپتال میں ڈیوٹی دیتا تھا۔ انہوں نے ہم دونوں کا خون ٹیسٹ کیا۔ خوش قسمتی سے ہم دونوں کے خون کا گروپ یکجا تھا۔ شوگر وغیرہ کے ٹیسٹ کے بعد ہمیں اسپتال میں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ گھر کی تمام ذمہ داری اماں بھی اور ثریا جان کے کاندھوں پر منتقل ہو گئی۔ ادارے کا کام بھی متاثر ہوا۔ ایک سلائی مشین اور 60 سے اوپر لڑکیاں، لیکن انہیں ہمارے معاشی حالات کے متعلق بخوبی آگاہی ثریا جان نے فراہم کر دی تھی اور تمام لڑکیاں ہمارے حق میں دعا گو ہونے کے علاوہ اس مشکل گھڑی میں ہمارا مکمل ساتھ دینے کے لیے بھی کمر بستہ تھیں۔ یوں کام دھکم سے ہی صحیح لیکن چلتا رہا اور ہمارا آپریشن اماں بھی اور ادارے کی لڑکیوں کی بدولت بخیر و عافیت مکمل ہو گیا۔ کچھ عرصہ اسپتال میں رہنے کے بعد گھر واپس چلے آئے۔ ٹانکے کھلنے تک دونوں کو بھاری کام سے اعتراض کی نصیحت کی گئی۔ مزید دوائیوں کا خرچہ ہماری بے چینی کا سبب بن رہا تھا۔ اوپر سے ادھار واپس نہ کرنے کا وعدہ بھی پریشانی کا باعث تھا، اس لیے ہم آرام کی نصیحت کو نظر انداز کرتے ہوئے ادارے کے کاموں میں مگن ہو گئے۔ ادارے کے کام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی ٹائمنگ میں بھی زیادتی کر دی۔ مشینوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ اقدام نہایت کارآمد ثابت ہوا۔ لڑکیوں کو گروپ کی صورت دے دی۔ ایک گروپ اگر سلائی مشین پر کام کر رہا ہوتا تب دوسرا گروپ کٹنگ میں مشغول ہوتا تھا۔ جو لڑکیاں فارغ ہوتی تھیں انہیں ہم ڈرائنگ اور لکھائی کے کاموں میں مصروف کر دیتے تھے، لیکن پھر بھی سلائی مشینوں کا مسئلہ گمبھیر صورت اختیار کرنے لگا تھا۔ ہم نے گھر کے اخراجات کو کم کر کے بچت کرنے کی کوشش کی، لیکن دوائیوں کے اخراجات آڑے آنے لگے۔ تب بحالت مجبوری سلائی کڑھائی سکھانے والی 3 لڑکیوں کو فارغ کر دیا۔ ہمارے گمبھیر ہوتے ہوئے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ثریا جان نے بھی وقتی طور پر معاوضہ لینے سے انکار کر دیا۔ ہمیں ایسا کرنا مناسب نہیں لگا تھا، لیکن وہ اپنے فیصلے پر بضد رہی۔ تب ہم خاموش ہو گئے۔ ادارے کے وقت میں توسیع کرنے کی بدولت اور سلائی کڑھائی سکھانے والی 3 لڑکیوں کو نکالنے کی وجہ سے اب ہمیں عام حالات سے زیادہ کام کرنا پڑتا تھا۔ ٹانکے کھلنے کے دن قریب آتے چلے جا رہے تھے،
لیکن ہمیں کاموں سے فرصت نصیب نہیں ہوتی تھی۔ ان دنوں ایک مزید بات میں نے محسوس کی۔ نذیر احمد منیر احمد کے ساتھ نہایت احترام، محبت اور گرم جوشی کے ساتھ پیش آتے تھے، لیکن صغیر احمد کے ساتھ ان کا رویہ ہمیشہ سرد رہتا تھا۔ شاید ایسا صغیر احمد کی معذوری کی بدولت تھا۔ ہمیں افسوس ہوتا تھا، نذیر احمد کی فطرت اب بھی نہیں بدلی تھی۔ حسن اب بھی ان کی نگاہوں میں اہمیت کا اختیار رکھتا تھا۔ کمزوری انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ بہرحال ہمارے ٹانکے کھل گئے، لیکن کچھ ادویات ایسی تھیں جو کافی عرصے تک استعمال کرنی تھیں، یعنی ایک اضافی خرچہ۔ ہم نے حسب فطرت اسے قبول کیا اور گھر کی جانب لوٹ آئے۔ صحت مند ہو جانے کے باوجود نذیر احمد کوئی بھی کام کرنے سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ ہماری توجہ دلوانے پر وہ ہمیشہ یہ کہہ کر ہمیں خاموش کروا دیا کرتے تھے کہ آپریشن کے بعد انہیں نہایت کمزوری کا احساس ہوتا ہے، اس لیے کچھ عرصہ آرام کے علاوہ مزید کام نہیں کر سکتے۔ ہم نے حیرت بھری نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا، لیکن کہا کچھ بھی نہیں۔ اب یہ حیرت میں مبتلا کر دینے والی بات تھی کہ گردے کا آپریشن ہم دونوں کا ہی ہوا تھا۔ نذیر احمد کو گردے کی سہولت میسر آئی تھی، جبکہ ہمیں اپنے ایک گردے سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ اس کے باوجود ہمیں کمزوری محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن انہیں ہوتی تھی۔ ہم نے انہیں گردہ صرف اس لیے دیا تھا تاکہ وہ کام کاج کر کے اپنے مختصر کنبے کی کفالت کا باعث بن سکتے، لیکن وہ تو الٹا مزید بوجھ بننے کے متعلق سوچ رہے تھے۔ بہرحال آپریشن ہو گیا اور ہمارا نکھٹو شوہر بھی ہمارے پلے پڑ گیا۔ نقصان سراسر ہمارا ہوا۔ ادارے کی مالی پوزیشن متاثر ہوئی اور ادھار علیحدہ چڑھ گیا۔ ٹانکے کھلنے کے فوراً بعد ہم نے کمر باندھی اور پہلے سے زیادہ محنت کرنے کے علاوہ گھر کے اخراجات میں کمی کرتے ہوئے بچت بھی شروع کر دی۔ ثریا جان ہمارے ہمراہ بلا معاوضہ کام کر رہی تھی۔ ہم نے لاکھ چاہا کہ وہ مناسب نہ سہی لیکن معمولی معاوضہ ضرور لے، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح انکاری رہی۔ سو ہم نے اس کے حال پر اسے چھوڑ دینا مناسب جانا۔ 3 عدد سلائی مشینوں کی خریداری کے بعد ہم نے بچت کردہ باقی رقم کی ماہانہ کمیٹی ڈالنی شروع کر دی۔ ہمیں جتنی بھی رقم اضافی دستیاب ہوتی، اسے اپنے کمرے میں موجود لوہے کی الماری کی دراز میں محفوظ کر کے رکھ دیتے۔ حیرت انگیز طور پر اس سال کے اوائل میں ہمارے پاس کام مزید سے مزید تر بڑھنے لگا۔ کام بڑھا تو بچت میں بھی اضافہ ہوا اور رقم کمیٹی کی صورت میں جمع ہونے کے بعد ہماری الماری کی دراز میں منتقل ہوتی چلی گئی۔ سال سے زیادہ کا عرصہ بے اندازہ محنت کے دوران بیت گیا، لیکن نذیر احمد نے کام نہ کرنے کی حامی نہیں بھری۔ ہمارے حالات ایک دفعہ پھر ترقی کی جانب گامزن ہوتے دکھائی دینے لگے تھے، لیکن ترقی و تمدن یا پھر خوشحالی ہمیں نصیب نہیں آتی تھی۔ یہ بات تو آپ سب بھی بخوبی جان چکے ہوں گے۔ جب بھی ہمیں بہتری کا کوئی راستہ دکھائی دیتا، وقت کی دیوار درمیان میں حائل ہو جاتی۔ بہرحال ہم ہر روز رات کو اپنے پاس جمع کردہ رقم کا حساب کتاب کرتے تھے۔ نذیر احمد ایسا کرتے ہوئے بخوبی دیکھتے تھے۔ ہم اس بات کو یکسر فراموش کر چکے تھے کہ نذیر احمد کی فطرت میں وفا نہیں ہے اور بہتر سے بہتر کی تلاش ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ وہ ہمیں رقم گنتے ہوئے بغور دیکھتے رہتے تھے۔ ان کے ارادوں سے آگاہی تو ہمیں تب حاصل ہوئی جب ایک دن صبح سویرے نیند سے بیدار ہونے پر ہم نے اپنے سرانے کے پاس خط کو موجود پایا، جبکہ نذیر احمد غیر حاضر تھا۔ ہم نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ خط کو کھولا۔ لکھا ہوا تھا: تمہارا دل دکھانے کا افسوس مجھے تا دم زندگی رہے گا، لیکن یہاں رہنا میرے لیے ناقابل برداشت ہے، اس لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر لندن واپس جا رہا ہوں۔ ہمارے جانے کے لیے مجھے رقم کی اشد ضرورت تھی، سو تمہاری جمع پونجی ہمراہ لیے جا رہا ہوں۔ کام ملنے کے فوراً بعد رقم واپس بھجوانے کی کوشش کروں گا۔ کچھ اور محلے والوں سے بھی رقم ادھار لی ہے، تمہارے نام کا سہارا لے کر۔ خدا سے دعا کرنا کہ کام جلد از جلد دستیاب ہو جائے تاکہ رقم بھی جلد از جلد بھجوانے کی کوشش کروں۔
تمہارا احسان زندگی بھر بھلا نہیں پاؤں گا۔ ننھے منیر احمد کو میری جانب سے پیار دینا۔ صغیر احمد کی مناسبت سے میں کچھ کہنے کے قابل اس لیے نہیں ہوں کہ اس کی پیدائش میری نگاہوں میں مشکوک ہے۔ میرے اندازے کے مطابق وہ میری اولاد میں سے نہیں ہے، اس لیے معذرت کے ساتھ خط کو انہی سطروں کے دوران ختم کرتا ہوں۔ ناراض نہیں ہونا، لیکن دل میں بات رکھنے کی عادت مجھے کبھی بھی نہیں رہی، سو دل کا بوجھ ہلکا کیے جا رہا ہوں۔ اپنا خیال رکھنا۔ بہت زیادہ محنت سے اعتراض کرنا۔ زیادہ محنت تمہاری صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ خط ختم ہو گیا۔ ہماری آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر ملال کی کیفیت موجود نہیں تھی۔ شاید اب ہم ان باتوں کے عادی ہو چکے تھے۔ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا اپنی فطرت کو ملوث نظر رکھتے ہوئے کیا تھا، اور ہمیں اب اپنی فطرت کے مطابق سر کو اقرار میں ہلا کر زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرنا تھا۔ سو ہم تیار تھے، اس لیے ہم نے دوپٹے کو سر پر اوڑھا اور ناشتہ تیار کرنے کے لیے باورچی خانے کی جانب چل دیے۔ ادھار کی کثیر رقم اتارنے کے لیے بے انتہا کام کرنا تھا، اور ہم اب بھی پرعزم ہیں۔